رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی رات دیکھیں، یہ مہینہ جو بقیہ ہے یہ اپنے معاملات کو درست کرنے کا ہے، اور اس میں سے بعض مرتبہ معاملات بندے اور رب کے درمیان نہیں بلکہ بندوں کے بندوں سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو حل ہوتا ہے وہ معافی ہوتا ہے، لیکن جس طرح توبہ کرنے کی شرطیں ہیں اسی طرح معافی مانگنے کا بھی انسانوں سے، یعنی ایک تو توبہ تو اللہ سے معافی مانگنا ہے، تو اس کی جب شرطیں پوری نہ ہو تو توبہ نہیں صحیح ہوتی۔ اسی طرح جب انسانوں سے معافی مانگے بندہ، اس کی بھی شرطیں ہیں کہ اگر وہ نہ پوری کرے تو اس کی معافی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب میں اگلے دن کسی سے پوچھ رہا تھا بھی معافی مانگنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے، سیکھا ہے؟ وہ کہتا ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہم تو صرف یہی سنا ہوا ہے معافی مانگو۔ اب یہی تو ہمارا عالمی، ہم بڑے بڑے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، فلانے کا یہ مسئلہ ہے، فلانے کا یہ اختلاف ہو گیا، علماء نے یہ کیا، مولوی یہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے یہ کیا، اس طرح فلاں، پھر مطلب دوسروں کی، اور خود معافی مانگنے کا بھی کوئی نہیں پتا طریقہ، بندوں سے معافی مانگنا ہو اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ تو اس لیے جو ہے صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی سنت تھی کہ انہوں نے کبھی نبی علیہ السلام سے ایسے سوال جو بالکل مطلب کہ یعنی جن کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسا نہیں کیا، بلکہ آتا ہے کہ ٹوٹل زندگی میں جو آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے جو صحابہ اکرام زیادہ تر، انہوں نے ساری زندگی میں 50 سے زیادہ سوال نہیں کیے، 23 سال زندگی۔ ہاں باہر سے جو لوگ آتے وہ بعض مرتبہ سوال کرتے۔ تو جو بندہ اپنی اصلاح کی طرف اور اپنی آخرت کی طرف توجہ، اس کو دوسروں کی اتنی ہوش ہی نہیں رہتی کہ وہ فضول ادھر پوچھے فلاں کو کیا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، دیکھیں جو لوگ گزر گئے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کیا، اللہ پاک میں دوں گا ان کو جو انہوں نے کیا، اچھا ہے یا برا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اس کی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کما رہے ہو، تم کیا بو رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، ان سے ان کی پوچھ ہونی ہے۔ تو ہمارے ہاں فلاں مسلمان ہوا تھا یا نہیں، فلاں کا درجہ فلاں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی کہ یا نہیں، یہ فضول قسم کے سوال ہیں۔ جو بندہ ایسی چیزوں میں پڑے گا وہ کہیں نہ کہیں کو بے ادبی کر گزرے گا، فلاں کے نبی نے ایسا کیوں کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جی جنگ ہوئی تو روز اپنی جنگیں ہم نے جو شیطان سے جو چھیڑی ہوئی ہیں وہ شیطان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور روزانہ جنگ کیا ہم نے صلح کی ہوئی ہے، اس سے شیطان سے بھی صلح، نفس سے بھی صلح، تو دوسروں کے بارے میں ایسے۔ تو یہ بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنے سے بندہ اپنی اصلاح، اور اگر بندے کے پاس یہ منصب ہے دوسروں کا تو ان کے لیے بھی کوئی خیر خواہی کی بات کرے، نہ کہ ان کو الجھائے۔ تو بات میں کر رہا تھا معافی کیسے مانگنی چاہیے بندے سے، اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اس کا بھی طریقہ ہے، اس کی 6 تقریباً اس کی باتیں ہوں تو معافی صحیح ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم کرے، یعنی یہ کہے، یہ سمجھے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے غلط کیا، میں نے غلطی کی ہے۔ ہمارے ہاں معافی مانگتے وہ بھی ہے اس طرح کی ہے کہ وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، وہ اس کو میں نے معافی
غلطی کی ہے، وہ چل یار تو معافی مانگ لے. اچھا وہ اب ایسا ہی ہے کہ اس کو دھکے مکے سے لا رہے ہیں، تو اس نے کیا مانگنی ہے یا کیا اس کا اثر ہونا ہے؟ اس کا تو اثر ہوتا ہے پھر جو صحیح معافی، یعنی اپنی غلطی بغیر کسی حیل و حجت کے، بھائی میں نے یہ غلطی کی ہے، میری ہی یہ غلطی ہے، سارا کچھ اپنی بنی. دوسرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ معافی جب بندہ دوسرے سے مانگے تو ذمہ داری قبول کرے جو اس نے غلطی کی ہے، کہ میں ہی اس کا ذمہ دار تھا. بہانے بوتے نہ بنائے، وہ شیطان نے مجھے کہہ دیا. شیطان تو سب کو کہتا ہے، اسے جان چھوٹ جائے گی بندے کی. فلاں دوست نے مجھے کہہ دیا، مجھے غصہ آ گیا تھا تو غصے کے ذمہ تھونپ دی، اور میں غریب تھا اس کے ذمہ دی، مجھے یہ تھا، میں پریشان تھا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. اچھا یہ سر ہمیشہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کمزور کے سامنے ہائی ہوتا ہے. میری شوگر ہائی ہو گئی تھی، میرا یہ ہو گیا تھا، مطلب ہے کہ جو اس نے، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے کہ اس نے کوئی دوسرا ڈھونڈنا ہے کہ بھائی الزام میرے سر نہ آئے، کسی کے سر آ جائے، چاہے وہ غصے صاحب کے پاس سب جو ہے وہ الزام دے دیں، چاہے شوگر صاحبہ کو دے دیں، جی شوگر ہائی ہو گئی تھی اس سے بچو. اچھا جی کسی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، کسی کا جو موڈ آف ہو گیا ہے، کسی جی کو یہ پریشانی آ گئی. یہ جو بندہ ایسے شیطان یہ وہ یہ سمجھ لیں ذمہ داری قبول نہیں کر رہا، اس کی اصلاح نہیں، نہ اس کی معافی ہو صحیح طریقے کی معافی ہے، اس لیے اگلے بندے پر بھی اثر کوئی نہیں ہوتا. تو غلطی ماننا، پھر ذمہ دار، دوسرا یہ کہ ذمہ داری بھی قبول کرنا کہ میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے غصہ بھی ہے، شوگر بھی ہے، شیطان بھی ہے، لیکن فیصلہ تو میں نے کیا. تو یہ پھر اگلے بندے کو بھی پھر جو ہے وہ پتہ چل یہ بندہ مخلص ہے. بھائی یہ دیکھیں ذمہ داری، یہ نہیں کہہ رہا یار کیا تو ہے تو لیکن جو ہے ایسا ہو گیا تھا، میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا. تو یہ تیسری چیز معافی میں یہ ہوتی ہے کہ معافی مانگنے جو مانگ رہا ہے وہ پتہ چلے کہ معافی مانگ رہا ہے، گونگلو سے مٹی نہیں اتارا. وہ عاجزی انکساری، معافی جو ہے وہ عاجزی انکساری کا نا، عاجزی انکساری، پتہ چلے یہ تو بچھا بچھا جا رہا ہے، یہ تو اس نے تو غلطی کر کے اس کو تو بڑا افسوس ہے، اس کو تو جو ہے بڑی شرمندگی ہے. عاجزی انکسار یعنی لف کر، جھک کر، اگلے بندے پہ میں جھک گیا، میں لف گیا. ہمارے ہاں معافی مانگتے اکڑ کے، وہ اسی لیے اگلے بندے سے معاف بھی نہیں کرتے. اچھا یا معافی اس طرح مانگنا کہ جو دینی ہے تو دے سا نہیں دینا صحیح، یہ کوئی طریقہ نہیں. اس کا مطلب یہ بندہ مخلص نہیں ہے، یہ اس کو سانس ہی نہیں. یہ تو ویسے ابھی بھی جو ہے اس میں وہ کبر کے، وہ غلطی کے جراثیم تکبر کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. نہیں اس کو کہ اب میں نے لے کر ہی ہٹنا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک سے بھی جب دعا مانگو تو یہ مت کہو یا اللہ اگر تیری مرضی ہے تو دے دے، نہیں تو نہ دے، رزق دے دے یا نہ دے، شفا دے دے یا نہ، تیری فرمایا نہ. اللہ پاک سے یہی ہے کہ یا اللہ تو دے دے مجھے، تو عطا فرما مجھے، یہ نہ مطلب ہے. کیونکہ یہ کہنا دے دو یا نہ دے مرضی ہے تمہاری، یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے صحیح طریقے کی، یہ اس کا بغیر بھی گزارا ہو جائے گا تو وہ پوری نہیں. تو وہ کہا جی نہیں میں تو معافی لے کر چھوڑنا ہے، میں نے تو آپ سے یہ نہیں دینی. تو لیکن جب وہ عاجزی انکساری سے پتہ ہو وہ بندہ جھکا جھکا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر بندہ کسی سے معافی مانگتا ہے تو وہ بندہ آگے معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ فرمایا اس کے پاؤں پڑ جاؤ، میں اس کے پاؤں پر گر جاؤں. یہ گرنا یہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ جو ہے شیطان کے سامنے جو بندہ گر جاتا ہے، جو غلطی گناہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کے سامنے گر جاتا ہے. شیطان کے پاؤں، حضور غوث پاک نے فرمایا شیطان کے پاؤں وہ چاٹ رہا ہے جو گناہ کر رہا ہے، وہ شیطان کا دودھ اور پیشاب پی رہا ہے
کیونکہ گناہ شیطان کا پیشاب اور دودھ ہے، تو وہ تو پیتے شرم نہ آئے، تو مسلمان کے سامنے جھکنے سے، معافی مانگنے سے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا درجہ جو ہے وہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، تو کعبہ کے سامنے جھکتے نہیں روز، سجدہ تو اللہ ہی کو ہے لیکن کعبہ کے سامنے جھکتے، تو جو کعبہ سے بھی افضل چیز ہے کون؟ فرمایا مومن مسلمان، مسلمان مرد یا مسلمان عورت، تو وہ عاجزی انکساری سے جو ہے وہ معافی، اور ساتھ یہ کہ دل میں بھی شرمندگی ہو، دل میں بھی افسوس ہو، کیونکہ پھر دل کا جو ہے اثر جو ہے وہ دوسرے دل پر جا کے پڑتا ہے، اگر دل صاف نہ ہو تو پھر وہ اثر بھی نہیں پڑتا، تو یہ بھی یعنی عاجزی انکساری سے، اور اگلے بندے کو یہ باور کرانا، یعنی اس کو یہ یقین دلانا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے کئی طریقے ہیں، یا میں آئندہ ایسا کیا تو مجھے آپ بتانا، غلطی ہو مجھ سے ہوئی تو مجھے بتائیے گا، یا میں آئندہ جو ہے میں وہ کوشش کروں گا میں اپنے غصے کو کنٹرول کروں، میں غصے کو مینیج کروں، یا کوئی بھی طریقہ، یعنی اس کو تھوڑا باور کرانا کہ آئندہ میں نہیں، اور آخری بات یہ کہ رویے میں تبدیلی لے آنا، وہ اس اپنے رویے میں جو وہ چیز ہوئی تھی اس میں تبدیلی آ جائے، اس پتہ چلے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس سے تعلقات بہتر کرنا، کوئی تحفہ دینا، کوئی اسلام دعا کرنا اس کے معافی کے بعد بھی، یہ نہ پتہ چلے کہ ابھی بھی اس کے دل میں ناراضگی، تو یہ 6-7 چیزیں ہیں بندوں سے اور انسانوں سے معافی مانگنا، اور ایک بزرگوں نے فرمایا کہ بندوں کے ساتھ تعلق نہیں، وہ فرمایا کہ اللہ پاک سے بھی دعا کرے کہ یا اللہ کہ اگلے بندے کا دل بھی نرم فرما اور مجھے صحیح طریقے سے، اور آخری بات اس میں یعنی 8ویں بات سمجھ لیں اس میں یہ ہوگی کہ اگر اس کے حق حقوق میں ضائع کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی کمپنسیٹ کرنا، واپس دینا، پیسے لیے ہوئے ہیں یا جھگڑا ہو گیا پیسے واپس دینا، بلکہ زیادہ دینا، اگر مثال کے طور پر وہ ہوا تحفے تحائف، یعنی اس کے حقوق جو ضائع کیے، اگر اس کی غیبت، الزام تراشی، اس کو برا بھلا کہا ہوا ہے بندوں میں، تو پھر مجلسوں میں اس کو اس کی تعریف کرنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرنا، تو یہ بھی چیزیں کچھ آداب میں سے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں، ورنہ جو ہے انشاءاللہ پھر اجازت لے لیتے ہیں آپ سے۔ وہی اگر اس کی تعلق میں بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں، اور اس کے ساتھ کسی نے اجازت لینی ہے تو پھر بھی ایسا جب پوچھیں تو پھر السلام علیکم اجازت بھی دے سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔